الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کی شادی ہوئی، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، میں اس کا نام بھی تیرے نبی کے نام پر رکھوں گی اور اسے ایک عالم دین بناؤں گی، حافظ قرآن بناؤں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس عورت کو بیٹا دیا اور وہ بیٹا نبینا ہو گیا، نبینا تھا۔ تو اس عورت نے سر سجدے میں رکھا اور رو کر کہنے لگی یا اللہ میں نے تو مانگا تھا کہ میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی، عالم دین بناؤں گی، لیکن تو نے مجھے کیسا دے دیا؟ یہ تو اندھا ہے، یہ تو نبینا ہے، یہ کیسے اتنے بڑے کام کرے گا؟ اس نے سجدے میں سر رکھا اور رو کر کہنے لگی یا مولا اس کو شفا دے دے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اوپر سے آواز دی اور بول کر کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ بیٹا ہے جس کو اللہ کے نبی کی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اور اسے لوگ امام بخاری کہتے ہیں۔ آج میں اس امام بخاری کی ایک حدیث آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اپنے سارے صحابہ کے ساتھ، میٹنگ تھی جس طرح کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی عورت ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، بول کر کہا یا رسول اللہ یہ عورت وہ ہوگی جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ عورت یہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہا یہ عورت وہ ہوگی جو دین پر چلے گی۔ آپ نے کہا نہیں یہ بھی عورت وہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں اس بھری مجلس سے سر نیچا کیا اور میں باہر چلا گیا، اپنے گھر گیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا ہے فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور میرے آقا نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے جس کا جواب ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، یہ تو بتا کہ وہ عورت کون ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا وہ عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو دیکھا اور نہ کسی غیر مرد نے اس کو دیکھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بڑی مجلس میں ایسا ہی کہا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور رو کر کہنے لگے اے میرے صحابہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے لگتے جگر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہاں واقعی آج تم بھی دیکھ لو کہ جو میں جانتا ہوں وہ بھی جانتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج رات مجھے ایک خواب آیا، آج رات مجھے ایک خواب آیا جس میں مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں کچھ عورتیں ہیں، کہ جہنم میں کچھ عورتیں ہیں جن کو اللہ کے فرشتے بالوں سے پکڑ کر سزا دے رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ عورتیں نماز بھی پڑھتی تھی، زکوٰۃ بھی دیتی تھی، ہر نیک عمل کرتی تھی، صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، لیکن ان کے اندر ایک خامی تھی، یہ دوپٹہ باریک کرتی تھی، یہ دوپٹہ باریک کرتی تھی، بازاروں میں چلتی پھرتی تھی، ان کے اوپر غیر مردوں کی نظریں پڑتی تھی، ان کے بال نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے ہم ان کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل عورتیں ریشم کے کپڑے، ریشم کے دوپٹے پہن کر بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں، لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں، آدمی بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو عورت کی کیونکہ عقل آدھی ہوتی ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے عورت کے اوپر شیطان لاگو ہو جاتا ہے اور شیطان اسے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، اسے ورگلا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں بہنوں عورتوں کے لیے حجاب کا اہتمام کریں، انہیں ہم پورے برقع اور حجاب میں چلائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری بھی مائیں بہنوں کو
جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔